1948 میں اسرائیل کی تشکیل کے بعد امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین نے اس ملک کو تسلیم کر لیا۔ موجودہ دور میں بیشتر ممالک، جن میں البانیہ جیسے مسلمان اکثریتی ممالک بھی ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ بھارت نے اسرائیل سے مکمل سفارتی تعلق 1992 میں قائم کیا، جبکہ سعودی عرب نے 2018 میں سفر کی اجازت دے دی، اور اب UAE نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جس پر فلسطینیوں نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ یہ ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دنیا کے ان ملکوں کے بارے میں جو اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، افغانستان۔ افغانستان کے 99% لوگ مسلمان ہیں، جن میں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ 1 لاکھ کے قریب ہندو اور سکھ بھی ہیں، جو کابل اور قندھار اور جلال آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغانستان اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ افغانستان کی بادشاہت نے اسرائیل کے ساتھ روحانی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ آج افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ افغانستان کی عوام اور طالبان حکومت اسرائیل سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ الجزائر، جسے انگریزی میں الجیریا بھی کہتے ہیں، شمالی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے۔ 99% لوگ مسلمان ہیں، تقریباً سارے ہی افراد سنی مسلمان ہیں۔ الجزائر میں 2,50,000 کرسچین بھی رہتے ہیں۔ 1960 کے عشرے تک الجزائر میں یہودیوں کی آبادی کافی تھی، تاہم بعد میں یہودی یہاں سے دیگر ملکوں کو منتقل ہو گئے۔ الجیریا 1990 کی دہائی کے وسط میں جب اسرائیل اور شمالی افریقی ریاستوں نے آہستہ آہستہ سفارتی تعلقات کا آغاز کیا، الجیریا اس پر غور کرنے والا آخری ملک تھا۔ الجیریا اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ یہاں کی عوام اور حکومت میں اسرائیل کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، بنگلہ دیش۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 1971 تک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ رہا۔ بنگلہ دیش کا ریاستی مذہب اسلام ہے۔ بنگلہ دیشی آئین مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور تمام بنگلہ دیشی شہریوں کو مساوی بنیادی حقوق دیتا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق مسلمان کل آبادی کا 90%، جبکہ ہندو 8.5% اور 1% دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ اسرائیلی حکومت اور عام عوام دونوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کی حمایت کی۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد کسی بھی عرب ملک سے پہلے 1972 کے شروع میں نئے بننے والے ملک کو اسرائیل نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ حالانکہ بنگلہ دیش نے اس تسلیم کو واضح طور پر مسترد کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش اسرائیل کو جائز تسلیم نہیں کرتا، اور بنگلہ دیش اپنے شہریوں کو اسرائیل جانے سے باضابطہ طور پر منع کرتا ہے، جس کے بارے میں ان کے پاسپورٹ پر واضح لکھا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش ایک خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے اور اسرائیل کے فلسطین پر غیر قانونی قبضہ کے خاتمے کے لیے آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ نمبر 4، عراق۔ عراق دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے، جس نے کئی تہذیبوں کو جنم دیا ہے۔ فلسطین کی طرح اسے بھی انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق اسی علاقے سے تھا، اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عراق کو اپنا وطن بنایا تھا۔ 2003 میں اس پر امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا، جو تاحال جاری ہے، البتہ ایک برائے نام حکومت قائم ہے۔ اس کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، البتہ کافی تعداد میں کرسچین بھی رہائش پذیر ہیں۔ اس کا دارالحکومت بغداد ہے، جو اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ 2003 میں امریکہ اور برطانیہ کی زیر قیادت عراق پر حملے کے بعد سفارتکار
اسرائیل اور عراق کے مابین تعلقات میں بہتری کے امکان پر تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، تاہم اس وقت کے عراقی وزیر اعظم نے 2004 میں کہا تھا کہ عراق اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے گا۔ یہاں کے لوگ اسرائیل کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ نمبر 5، کویت۔ کویت کا دستوری مذہب اسلام ہے، جو یہاں کی اکثریت کا دین ہے۔ یہاں کی آبادی کا تقریباً 85% اسلام کو ماننے والے ہیں۔ آئین کی روح سے دوسرے مذاہب کو بھی یہاں پر آزادی حاصل ہے۔ اسرائیل اور کویت کے مابین تعلقات عام طور پر دشمنی کا شکار ہیں۔ کویت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور کسی ایسے شخص کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتا جو اسرائیلی پاسپورٹ یا اسرائیل کی سفری دستاویزات رکھتا ہو۔ بہت سارے عرب ممالک کی طرح کویت بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کرتا ہے۔ نمبر 6، لبنان۔ 1975 کی خانہ جنگی سے پہلے لبنان کو مشرق وسطیٰ کا پیرس اور مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے، چند گھنٹے میں آپ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے تعلقات ہمیشہ سے نازک چلے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل نے ان کے عرب فلسطینی بھائیوں کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ دوسرے، اسرائیل کی مذہبی کتابوں اور مستقبل کے منصوبوں میں لبنان کی سرزمین کو عظیم تر اسرائیل کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل نے ماضی میں لبنان پر کئی حملے کیے ہیں۔ جنگ نہ ہونے کی صورت میں بھی اسرائیلی جہاز اکثر لبنان پر غیر قانونی پرواز کرتے رہتے ہیں اور بمباری بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنا شدید ترین دشمن سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، ملیشیا۔ ملیشیا کا آئین مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، جبکہ اسلام سرکاری مذہب ہے۔ یہاں 62% مسلمان اور باقی 38% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسرائیل اور ملیشیا سفارتی تعلقات نہیں رکھتے اور ملیشیا کا پاسپورٹ اسرائیل میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا، تاہم ملیشیا اور اسرائیل تجارتی تعلقات میں مصروف ہیں۔ یورپی کمیشن کی مرتب کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2010 میں ملیشیا نے اسرائیل کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں 15واں نمبر حاصل کیا تھا، جو اس سال اسرائیل کی تجارت کا 0.8% تھا۔ لیکن ملیشیا کی عام عوام اسرائیل کو فلسطین پر قبضہ کی وجہ سے بہت ہی برا سمجھتی ہے۔ نمبر 8، پاکستان۔ پاکستان کے 96.7% شہری مسلمان ہیں، جن میں سے تقریباً 20% اہل تشیع، 77% اہل سنت اور تقریباً 3% دیگر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقریباً 1% پاکستانی ہندو اور اتنے ہی پاکستانی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسرائیل اور پاکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک کے لیے موزوں ہے۔ اسرائیل نیوکلیئر پاور کی وجہ سے پاکستان کو اپنا سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا ہے۔ کچھ اسرائیلی رہنماؤں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں تو پاکستان اسرائیل اور مسلم دنیا کے مابین ایک پل کا کام کر سکتا ہے۔ 2008 میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے خطرے پر تشویش کی روشنی میں اسرائیل پاکستان کو اپنا سب سے بڑا اسٹریٹجک خطرہ سمجھتا ہے۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک